ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادت اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو نام علی لینا عبادت ہے، اس لیے نام علی یہ عبادت میں شامل ہے۔ توجہ فرمائیے، جو میں نے احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اسی اعتبار سے کہ مولا علی کا ذکر عبادت ہے، اور میں نے جو 4 خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اور یہ عرض کیا ہے کہ ایسے انسان کو ولی بنایا جائے، ایسے انسان کو سرپرست بنایا جائے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس تقوی ہو، جس کے پاس جہاد ہو۔ صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی اور ساری رہے گی، وقت کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس بات کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو جو میرا موضوع تھا ابھی جو آنے والے مومنین ہیں ان کے علم کے لیے اور بات کے لیے کہ ہمارا موضوع اسلام میں ولایت کی حیثیت ہے۔ کل اور آج گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میرا، اور اب اس کے بعد ذاکر اہل بیت اپنے خصوصی انداز میں فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ وہ خود اہل فن ہیں، اہل خطابت ہے، ان کے والد صاحب کا شہرہ پورے پاکستان میں تھا۔ انشاءاللہ فضائل و مصائب اسے سنیں گے۔ دوسری مجلس دوسری محرم ہے دوستو عزیزو، آج وہ تاریخ ہے جو ورود کربلا کی ہے کہ جس وقت میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ وارد کربلا ہوئے ہیں۔ 2 محرم کو جس وقت میں آپ وارد کربلا ہوئے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے مختلف لوگوں سے اس جگہ کے نام کو پوچھا، تو کسی نے کہا اس کا نام شط فرات ہے، فرات کا کنارہ ہے۔ امام نے گھوڑے کو بدل دیا، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر امام نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کسی نے اس کا نام نینوا بتایا، اور پھر سواری بدلنا چاہ رہے ہیں، سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ بہرحال یہ کہ بعد دیگر روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 گھوڑے بدلے، اور جب 7 گھوڑے آگے نہیں بڑھ سکے، آخر میں بتانے والے نے بتایا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام آنا تھا کہ مولا گھوڑے سے اتر گئے اور خیمے لگانے کا حکم دیا گیا جناب عباس کو۔ جناب زینب نے کہا بھائی یہاں آپ کیوں رک رہے ہیں، میرا دل دہل رہا ہے، اس نام سے میرا دل دہل رہا ہے۔ جناب زینب سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب دیکھو اب یہی ہماری منزل ہے، اب اس سے ہمیں آگے بڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم 7 گھوڑے بدل چکے ہیں، گھوڑے آگے بڑھ نہیں رہے ہیں، اور جب میں نے اس زمین کا نام پوچھا ہے تو سب نے نام کربلا بتایا ہے، اور یہ اب ہماری آخری منزل ہے۔ اور پھر امام نے سب جگہ بتا دیے کہ یہاں سب کی قتل گاہ ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ گریہ کریں گے۔ صرف میں بتاتا چلوں کہ وہاں کے لوگوں کو جب بلایا ہے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ اے بنت رسول کے بیٹے، اے فرزند زہرا آپ یہاں نہ رکیے، جب بھی کبھی کوئی ولی خدا نبی کوئی بھی ادھر سے گزرا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہرے۔ امام نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ نہیں، اب قیامت تک ہمیں رہنا ہے، صرف اس زمین کو خریدیں گے، مختصر یہ کہ زمین کو خریدی اور آپ لوگوں کے لیے، زائرین کے لیے وقف کر دی۔ ایک مرتبہ بڑوں سے خطاب کر کے کہا دیکھو ہمارے قتل کے بعد اگر یزیدی لشکر تمہیں اجازت دے تو آ کر کے مجھے دفن کر دینا، اگر تم سے نہ ہو سکے تو ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہمیں آ کر کے ہمارے اوپر چادر ڈال دینا۔ بچوں سے کہا کہ اگر کوئی نہ آئے تو اپنے ہاتھ میں ایک ایک مٹھی خاک لے کر کے آنا اور ہماری لاش پر ڈال دینا۔ آج بھی لوگ ہی بتاتے ہیں کہ کربلا میں ایک خاص جلوس بنی اسد کا نکلتا ہے اور اسی انداز میں مٹی لے کر کے آتا ہے اور حرم مولا میں پہنچ کے کہتا ہے کہ مولا ہم کل دفن نہیں کر سکے تھے تو آج ہم دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔
جزاکم ربکم۔ ورود کربلا کے تاریخ کے ساتھ منزل بمنزل جو باتیں سامنے آتی ہیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں شہادت مسلم ابن عقیل کو پڑھا تھا۔ دوستو عزیزو، اسی راستے میں ایک چھوٹا سا قافلہ مولا حسین کو ملتا ہے جس میں صرف 3 شخصیتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک جوان بیٹا ہے اور ایک اس کی زوجہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ زہیر قین ہے۔ یہ زہیر قین ہے جو مذہب اہل بیت کے خلاف دوسرے مذہب میں تھے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ بریر حمدانی کی شہادت کے بعد وہ بریر، یہ بھی ایک تفصیلی شہادت ہے، اگر موقع ہوا تو کسی موقع پر عرض کریں گے۔ دوستو عزیزو، بریر پانی لانے کے لیے شب عاشورہ گئے تھے، لیکن جب وہ پانی لے کر کے آئے تھے، بچے ایسا مشکیزہ پر ٹوٹ پڑے تھے کہ دہن مشکیزہ کا کھل گیا، پانی بہہ گیا تھا۔ بریر کی شہادت کے بعد زہیر قین میدان میں گئے تھے، ماں نے سمجھایا تھا بیٹا جاؤ اپنے آپ کو مولا پر قربان کرو۔ رخصت ہونے کے لیے زوجہ کے پاس گئے، تھوڑی دیر لگی تو ماں نے کہا بیٹا دیکھو تم دیر نہ لگاؤ، اگر تم بیوی کا کہنا مانو گے تو ہم دودھ نہیں بخشیں گے۔ ادھر زہیر آگے چلے، کہا مادر گرامی نہیں، یہاں پر بات شہادت کی ہو رہی ہے، زوجہ صرف پوچھ رہی ہے کہ تمہاری شہادت کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، چلیے مولا سے کچھ کہہ دیجئے۔ جس وقت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کے زہیر کہتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا، مولا نے سر جھکا لیا، کہا تمہیں کیا پتا میری شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ زوجہ نے یہی طلب کیا کہ بیویوں کے خیمے میں ہمیں پہنچا دیا جائے، لیکن مولا حسین نے کہا میری شہادت کے بعد یہ خیمے جل جائیں گے، یہ خیمے اجڑ جائیں گے، بیویوں کے سروں سے چادر چھین لی جائے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی